فلسطین کی تاریخ بہت قدیم ہے جو ہزاروں سالوں اور بہت سی ثقافتوں، سلطنتوں اور تہذیبوں پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ملک شام کے جنوب مشرقی علاقے کو فلسطین کہتے ہیں۔ یہ میڈیٹرینین سی کے ساحل پر واقع ہے۔ یہودیوں کے خیال میں 3000 بی سی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں آباد ہوئے تو آپ نے ایک عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عظیم ہیکل بنائی گئی، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ جبکہ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ بیت اللحم وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بھی اسی شہر میں ہے اور آپ اسی شہر میں مصلوب کیے گئے۔ مسلمانوں کے مطابق قرآن پاک میں اس جگہ کو پاک سرزمین اور ارض مقدس کہا گیا ہے، جس کی طرف 16 یا 17 مہینوں تک رخ کر کے مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ معراج کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے براق کے ذریعے بیت المقدس تشریف لائے اور یہیں سے سفر معراج پر گئے، یعنی اسے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مقدس جگہ قرار دیا گیا۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی کی قیادت میں فلسطین فتح ہوا۔ اس وقت وہاں رومیوں کی حکومت تھی۔ تقریباً 500 سال تک فلسطین مسلمانوں کے اختیار میں رہا، جہاں بربر اور عرب مسلمان آ کر آباد ہوئے۔ 1099 میں صلیبی جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا، لیکن پھر 100 سال کے اندر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور پھر اگلے 700 سال تک یہ مسلمانوں کے اختیار میں رہا، جس پر مملوکوں اور عثمانی ترکوں نے حکومت کی۔ خلافت عثمانیہ جب کمزور پڑنے لگی تو یہودیوں نے فلسطین اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کے لیے پوری قوت لگا دی۔ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ تھی۔ اس ہیکل سلیمانی کو بخت نصر بادشاہ اور ٹائٹس رومی نے تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہودیوں کا قتل عام بھی ہوا۔ لہٰذا اب یہودیوں کا مقصد تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ دراصل یہودی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد 2000 سالوں تک در بدر رہے اور ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ لہٰذا جب 19ویں صدی میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد تھا کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کو فلسطین میں اکٹھا کیا جائے اور یہودی ریاست قائم کر کے ہیکل کی تعمیر کی جائے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد فلسطین پر برطانوی حکومت کا قبضہ ہوا تو یورپی ممالک نے صہیونی تحریک کی حمایت کر دی اور سارے یہودی فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ اس طرح یہودیوں اور عربوں میں تنازعات بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے یو این او نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یو این او نے فلسطین کو 2 علیحدہ ملکوں، عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں ڈیوائیڈ کرنے کا منصوبہ پیش کیا اور یروشلم کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل وجود میں آیا، لیکن ارد گرد کے عرب ممالک نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور پھر عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اسرائیل نے ان عرب ممالک کو شکست دی۔ اب اسرائیل نے یو این او کے خلاف ان علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جو عرب فلسطین کا حصہ تھے۔ اس طرح 7 لاکھ فلسطینی عرب بے گھر ہو گئے۔ 1967 میں ایک بار پھر فلسطین اور اسرائیل آمنے سامنے آئے، لیکن پھر اس 6 روزہ جنگ میں یہودیوں کو فتح ہوئی اور اب فلسطین صرف ویسٹ بینک اور غزہ تک محدود ہو گیا اور یہودی سازشیں اسی طرح جاری رہیں اور فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل قبضہ کرتا چلا گیا، جس کے رد عمل میں بہت سی تحریکیں اسرائیل کے خلاف سامنے آئیں اور اس طرح خون ریزی اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی جاری ہے۔ یہ تنازع بین الاقوامی سیاست میں سب سے زیادہ حل طلب اور جذباتی مسائل میں سے ایک ہے اور اس مسئلے کا حل عالمی امن کے قیام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔